على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو ذكر الله رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر کلام اس پر وبال ہے، مفید نہیں سوائے اچھی باتوں کے حکم یا بری باتوں کے منع کرنے سے کہ یا اللہ کے ذکر سے۔ ہمارے جتنے بھی کلام ہے وہ تمام کے تمام ہمارے لیے وبال ہے۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہمارے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی ساری انسانیت ہی خسارے میں۔ ہر کلام ہمارے لیے عذاب ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ کلام جو امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر ہو، وہ کلام ہمارے لیے فائدہ مند۔ حضرت ہمارے کلام یا تو گناہ ہوتے ہیں جن کا مضر ہونا ثابت ہے، یا ابس بے فائدہ لہو و لعب میں داخل ہیں، یہ بھی وبال ہے۔ اور جائز کلام بھی جب فائدہ اور ثواب سے خالی ہو تو آخرت میں ہم کو وبال محسوس ہوں گے۔ کل قیامت والے دن ہم اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوں گے، یار یہ بات میں نے کیوں کی تھی، یہ بات میں نے کیوں کی تھی، یہ بات بھی میرے گلے پڑ گئی، یہ بات بھی میرے گلے پڑ گئی، کیوں میں نے ایسی کی۔ کل قیامت کے میں ابس کام ہم پر سوار ہوں گے، جتنے بھی کام ہیں ابس کام ہیں، ابس باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، مذاق ہے، مسخری ہے، بے ہدہ پن ہے، ہاں جی۔ میں آپ کو ایک اللہ کا پاک کلام عرض کروں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ المدثر کے اندر ارشاد فرمایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو جنت کے باغوں میں ہوں گے ایمان والے، وہ پوچھیں گے سوال ان سے جو جہنم کے اندر مجرم ہوں گے۔ ما سلککم فی سقر، بھائی کیا بات ہوئی، تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ تم تو چنگے بھلے پیسے والے مرتبے والے بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، اپنے لیے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، بڑے ترم خان لوگ تھے، جہنم میں کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جرم انہوں نے گنوایا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز میں کوئی کلام فضول نہیں ہے، ہر کلام ثواب ہے، نماز کا انتظار بھی ثواب ہے، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، نماز کے بعد ذکر و اذکار بھی ثواب، ہر کام اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، بے فیض کلام نہیں ہے۔ اچھا جی، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ سب سے اہم ترین جملہ ہے، ہم بے ہدہ فکر والوں کے ساتھ بے ہدہ فکر کرتے تھے، فضول آدمیوں کے ساتھ، فضول لوگوں کے ساتھ فضول باتیں شروع کر دی، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آگے یہ پورا بڑا خوبصورت کلام چل رہا ہے، اس کو کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ فضول کلام کرنے والا شخص بھی باعث جہنم ہے، یہ اسباب جہنم ہے۔ ایک آدمی فضول باتیں کرتا ہے، لغویات بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مسخرے پن کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، وقت کا ضیاع کرتا ہے، یہ بندہ بھی تمہارے لیے وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ نماز نہیں پڑھی، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، فضول بندوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت کو ضائع کر دیا۔ اور یہی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ہر ایک جو ہے نا جی وہ کام تمہارے لیے عذاب کا سبب ہے سوائے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ کا ذکر، یہ تین چیزیں تمہارے لیے فائدہ۔ ہماری اکثر محافل کے اندر، مجلسوں کے اندر غیبت کی جاتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے بتایا فلاں بندے نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ نے اتنا بڑا کھجور کا تھال بنا کے اس کو بھیجا، یار یہ قبول کرو۔ بندہ حیران ہو گیا ہے،
تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تم نے میری غیبت کی ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے جو تمہاری نیکیاں تھیں وہ میرے پاس آ گئی ہیں، بغیر کسی محنت کے مجھے نیکی مل گئی ہے، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ میں بغیر کسی ہدیے کے تمہاری نیکی قبول نہ کروں، میری طرف سے ان نیکیوں کا ہدیہ قبول کر لوں۔ جب کوئی آپ کے خلاف بات کرے خوش ہو جایا کریں مجھے پتہ ہے یہاں پہ کون کون جو ہے نا جی ہمارے خلاف بک بک کرتا ہے، لیکن ہم کبھی ناراض نہیں، ہم خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کی اس بغض میں اس حسد میں اور برکت ڈالے کہ ان کے اس سبب سے ساری نیکیاں ان کی میری طرف آ رہی۔ او بھائی ایک تو اول پتہ نہیں نیکی کون سی قبول ہے کون سی نہیں قبول، نیکی کا موقع ہی کتنا کم ملتا ہے، اور جو مل گئی نیکی اب وہ بغیر کسی سبب کہ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، اس سے بڑا وبال ہمارے اوپر اور کیا آ سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا وبال ہے۔ حضرت حسان بن سنان وہ ایک شخص کو ملنے کے لیے گئے، تو اس نے اپنے گھر کے اوپر کھڑکی لگائی ہوئی تھی، تو کہنے لگے یار یہ کھڑکی لگائے کتنی دیر ہو گئی؟ یہ اکثر ہم سوال کرتے رہتے ہیں، یہ گیٹ کتنے کا لیا، یہ کہاں سے لیا، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، مکان کتنا بن گیا؟ تو پھر بعد میں خود پچھتانے لگ گئے، یار میں کتنا فضول آدمی ہوں، دیکھو میں نے کیا بات پوچھی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، بھئی کھڑکی اس نے لگائی یا نہیں لگائی اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اس کی کھڑکی میں وقت ضائع کر دی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے بھی ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کی تیسری آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کے بندے لوگ باتوں سے، بےہودہ باتوں سے، فضول باتوں سے بچ جایا کرو۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے قبلہ کہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، فیس بک یوٹیوب کا دور ہے، اس میں ریلیں اہم فضول گانوں کی چڑھا کے نا جی، گانوں کی بنا کے چڑھا دیں، فضول باتوں کی چڑھا دی، مذاق کی چڑھا دی۔ اللہ کے بندے تو نے ایک دفعہ عمل کیا، وہ جتنی دفعہ دیکھا جا رہا ہے وہ تیرے لیے عذاب کا سبب بنے جا رہا ہے۔ 10 لوگوں نے دیکھا، 10 مرتبہ تیری بات رپیٹ ہوئی اور 10 مرتبہ تیرے لیے عذاب کا سبب بن گیا۔ لاکھوں بندوں نے دیکھا تو لاکھوں گناہ تیرے پلے پڑ گئے۔ اگر یہی بات اچھی بات ہوتی، دین کی بات ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اگر 10 بندوں نے بھی سنا تیرے لیے 10 نیکیاں تو آ گئی نا، 10 لوگوں تک تبلیغ پہنچ گئی۔ لہٰذا دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بلا واسطہ بغیر کسی روک ٹوک کے جو ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔